السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی انشاءاللہ۔ آج ہم اپنا ایک نیو لیسن شروع کرنے لگے ہیں، وہ ہے ہمارا تنوین کا۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکی ہوں سب کو کہ تنوین کیا ہے۔ تو دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حرکات کے بارے میں پڑھا تھا۔ حرکات ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا پہلے زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں۔ اب اس کا نام ہم نے ایک نام دیا ہے کہ وہ حرکات کہلاتی ہے۔ اب اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ان تینوں کو ایک نام دیا گیا ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، دو زبر کو فتحتین کہتے ہیں عربی میں، دو زیر کو کسرتین کہتے ہیں، دو پیش کو ضمتین کہتے ہیں۔ انگلش میں آپ اس کو کہہ سکتی ہیں ڈبل فتحہ، ڈبل کسرہ، ڈبل ضمہ۔ ضمہ بول دیجئے یا ضمہ بول دیجئے۔ اچھا، ایک چیز اور آپ نے یہ یاد رکھنی ہے تنوین کے بارے میں کہ تنوین ہمیشہ نون ساکن کی آواز نکالتے ہیں۔ جیسے دو زبر ہے تو ان، بن، تن، سن، جن، اس طرح سے۔ دو زیر ہے تو ان، بن، تن، سن، جن۔ دو پیش ہے تو ان، بن، تن، سن، جن، اس طرح سے۔ اچھا جی، ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اصل میں تنوین کے اندر نا نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تنوین نون ساکن کی آواز کو ہی کہتے ہیں۔ نون ساکن کی آواز تنوین کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اگر ہم اس کو اوپن کرنے لگے تو جی، اگر ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کے یہاں پر لکھا ہے، یہ با الف دو زبر بن ہے، اس کو میں نے اوپن کرا ہے تو یہ شکل بن جاتی ہے با نون زبر بن۔ تا الف دو زبر تن ہے، اس کو میں نے اوپن کرا ہے تو تا نون زبر تن، اس طرح کی شکل بن جاتی ہے۔ اور قرآن پاک میں آپ کو دونوں طرح کے ورڈ ملیں گے، تنوین سے بھی ملیں گے اور نون ساکن کے ساتھ بھی ملیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ تنوین ہمیشہ ورڈ کے لاسٹ میں ملے گی آپ کو۔ ٹھیک ہے، تنوین ہمیشہ ورڈ کے لاسٹ میں ملے گی۔ کوئی بھی ورڈ ہوگا اس کا اینڈنگ لیٹر آپ نے دیکھنا ہے، تنوین وہاں پر ہوگی۔ اور نون ساکن جو ہے، یہ نون ساکن نا مطلب بیچ میں بھی مل جائے گا، ورڈ کے بیچ میں، ٹھیک ہے، لاسٹ میں بھی مل جائے گا، شروع میں نہیں آتا کبھی نون ساکن۔ بس اتنی سی بات اس کے بارے میں آپ نے یاد رکھنی ہے تنوین کے بارے میں۔ اور یہ سارا سبق آپ پڑھ لیجئے گا۔ ہجے ایک بار اور بتا دیتی ہوں، حمزہ دو زبر ان، با الف دو زبر بن، تا الف دو زبر تن، سا الف دو زبر سن، جیم الف دو زبر جن، ہا الف دو زبر ہن، خا الف دو زبر خن، دال الف دو زبر دن، زال الف دو زبر زن۔ پورا یا تک آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح حمزہ دو زیر ان، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر حن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، زال دو زیر زن، را دو زیر رن۔ یہ پورا آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔
پھر پیش پر آتے ہیں، دو پیش پر، حمزہ دو پیش ان، با دو پیش بن، تا دو پیش تن، سا دو پیش سن، جیم دو پیش جن، ح دو پیش حن، خا دو پیش خن، دال دو پیش دن، زال دو پیش ظن، را دو پیش رن۔ یہ پورا آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ خوب پریکٹس کیجئے گا، اور نون کی ساؤنڈ آنی چاہیے جب آپ اس کو پڑھیں گی، ان، بن، تن، اس طرح سے، ان، بن، تن، ان، بن، تن، سن۔ تو خوب پریکٹس کیجئے گا، امید کرتی ہوں سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ آپ سب کے۔ اوکے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔